بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے جس شخص کو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے کا جس شخص کو آخری انسان ہونے کے حیثیت سے اللہ نکالیں گے تو اسے جو ہے جہنم کے کنارے بٹھا دیں گے، اور پھر وہ یہ کہے گا کہ اللہ اس نے تو میرا سانس بھی بند کر دیا ہے، ناک میں دم کرنا جسے کہتے ہیں۔ اور ہاں جی پہلے جہنم میں آ رہا تھا، سانس جہنم میں جب تھا تب آ رہا تھا، جب کنارے پر پہنچے تو سانس بھی بند ہو گئی۔ نہیں، اس وقت تو پوری سزا تھی، اس وقت تو آتا ہے یا نہیں آتا اس کی اہمیت کوئی نہیں تھی۔ اب تو آرام میں چلا گیا نا، تو ظاہر ہے کہ اب جب آرام میں چلا گیا تو اب ایک آدمی کو جو ہے وہ صحت مند ہو کر بھی، یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ بڑھاپے کے اندر پیشاب بند ہو جائے یا کالنج کی وجہ سے جو ہے وہ ری اور ہوا بند ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں انسان ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، میں اس لیے کہ ذرا اس کو ملانا چاہتا ہوں گفتگو کو، اس کے بعد پھر اللہ سے وہ جو ہے وہ جب دعائیں مانگے گا تو اللہ کہیں گے کہ اس کے بعد کچھ اور تو نہیں مانگو گے، بس یہ کہے گا میرا منہ جو ہے وہ جہنم سے پھیر دیا جائے۔ تو اللہ سے عہد معاہدے کرنے کے بعد پھر اللہ اسے جو ہے وہ اس کا منہ پھیر دیں گے جہنم سے، اور جب اب اس کے منہ پھرنے کے بعد پھر اسے جو ہے وہ اب جنت نظر آنے لگے گا، تو کچھ دیر تو چپ رہے گا اپنے عہد معاہدے یاد کر کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے اس کے سامنے ہوگی، تو پھر اللہ سے کہے گا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، تو اللہ کہیں گے تو نے تو عہد معاہدے کیے تھے کہ اب اور نہیں کچھ مانگے گا، اب تو جو ہے وہ ان کے باوجود جو ہے وہ اپنے عہد معاہدے جو ہے وہ توڑ رہا ہے۔ تو اور پھر ساتھ اللہ یہ بھی کہیں گے کہ تو اپنے عہد معاہدوں پر جو ہے وہ قائم رہنے والا نہیں ہے، اس کو غدر کہتے ہیں، جو انسان اپنے عہد معاہدے توڑ کر جو ہے وہ غدر جو ہے وہ بغاوت کے معنی میں آتا ہے۔ ہمارا 1857 کا جو سال ہے، اس کو جب ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا تو اس وقت کہتے تھے کہ یہ غدر کا سال ہے، اور ہم جو ہے اسے آزادی کا سال کہتے ہیں۔ تعبیر ہے نا اپنی اپنی، کہ کوئی اسے جو ہے وہ اس لیے غدر کہتا ہے کہ برطانیہ کے خلاف بغاوت تھی، اور جو ہے وہ ہم اسے آزادی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں آزادی کی کوشش ہم نے شروع کی تھی۔ آپ نے کس سال میں یہ پڑھا تھا؟ ابتدائی کتابیں جو میں نے جو پڑھائی کی ہے وہ میرے خیال میں 1950 کے لگ بھگ کی باتیں ہیں، تو اس وقت تو ابھی گورنر جنرل بھی برطانیہ کے ماتحت ہوتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آزادی کی تحریکیں جب شروع ہوئی ہیں نا، تو اس کے اندر پھر لوگ آزاد ہو کر جو ہیں وہ تحریکیں چلاتے تھے، لیکن اس کے بعد برطانیہ نے انہیں جب کچل دیا ہر طرح سے، تو ایک دفعہ تو جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، پھر اس کے بعد سر سید جیسے لوگ تو جو ہیں وہ تو وفادار ہو کر چلنے لگے۔ آپ تقریباً یوں سمجھیے 50 سال تک یہ صورتحال رہی ہے، لیکن سر سید نے 2 کام کیے کہ ایک طرف تو برطانیہ کی حمایت اور دوسری طرف جو ہے وہ
تہذیب و اخلاق کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا کام کیا. تو اسے تہذیب و اخلاق ہی سمجھا جائے کہ بھی ہاں ہمیں وفادار رہنا چاہیے. یہ بھی بڑی تہذیب ہے کہ کوئی انسان وفادار رہے کسی کا. تو اب اس طرح کی جو سوچیں تھی وہ پھر اس کے بعد اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگوں کے اندر شعور جو ہے وہ بیدار ہوا، اور شعور بیدار ہوتے ہوئے پھر لوگوں نے ایسا کام کیا کہ تحریکیں چلانی شروع کر دیں. اب وہ جو تحریکیں تھیں ان کو منظم کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ زیادہ کام ہوا. تو زیادہ منظم کرنے کا کام جو ہے وہ تقریروں سے اور تحریروں سے، اور اس دور کی جو خاص طور پر تحریریں ہیں دو تو اہل حدیثوں کی ہیں. ایک اشاعت السنہ نواب صدیق حسن خان کا رسالہ، اور اس کے بعد پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کا اہل حدیث. تو اس طرح جو ہے وہ اور اہل حدیثوں کے ایک بڑا گروپ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل حدیث تو نہیں کہلاتا تھا لیکن اسلام کی نمائندگی کرتا تھا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ گروپ تھا. خاص طور پر یہ جو قصوری خاندان ہے یہ لوگ بھی، اور بھی ابوالکلام آزاد کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جیسے عبداللہ اکمری آبادی وغیرہ، یہ سارا ان کا ایک ایسا گروپ تھا جو ساتھی تھا. اور اس دور میں پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ ابن تیمیہ کا بہت اچھا تعارف کروایا. ابن تیمیہ کی کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے اور اس طرح کے لوگوں کی کتابوں کے ترجمے ہوتے رہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریکیں چونکہ اس کے خلاف ہوتی تھیں، حتیٰ کہ اس کی آپ انتہائی سمجھیے جبکہ ترک موالات تک بات پہنچ گئی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہم نہ ٹیکس دیں گے نہ ہم بل دیں گے. تو اس طرح کی جب عوام کے اندر جوش و خروش کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک قسم ہے کہ تعلق توڑنے کی. تو اس کو کہا جاتا ہے ترک موالات، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک بہانہ بن گیا تحریک خلافت کا. اس طرح سے کہ جو جنگ ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم، اس کے اندر ترکی جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل تھا جن کو شکست ہو گئی تھی. اس کو یہ ہٹلر کے ساتھ تھا نا ترکی. تو ظاہر ہے کہ سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت خلافت پر پڑ گیا، خلافت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. تو اب جو ہے جب خلافت ختم ہو گئی تو اس خلافت کے بالمقابل جس تحریک نے جنم لیا وہ جمہوریت کی تحریک تھی. تو اگرچہ علامہ اقبال نے اچھی صورتحال پیدا کی تبصروں کی. ایک تو علامہ اقبال نے ان لوگوں کو ذہنی طور پر اعتماد دلانے کے لیے مسئلہ خودی جو ہے اس کو بہت زیادہ اچھالا. خودی کا اصل تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے جو ہے وہ ایک اپنے آپ پر اعتماد کیا جائے. خود اعتمادی کی صورتحال تھی. اس کو پھر فلسفہ بھی بنا دیا گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں پھر جب تحریکیں جو ہیں منظم کی جاتی ہیں تو اسی منظم کرنے سے ہی وہ تنظیمیں بن جاتی ہیں. لیکن اس دور میں جو تنظیموں کا تصور تھا وہ رکاوٹ اس میں کچھ نہیں تھی. وہ اس لیے کہ برطانیہ کو تو کہا جا رہا تھا کہ تو یہاں سے نکل، ہمیں تو نے غلام بنایا ہوا ہے. تو آزادی کی تحریکوں میں تو اس وجہ سے جو ہے وہ جتنی بھی تنظیمیں بنی وہ تنظیمیں جو ہیں ان کی کیا نوعیت تھی. دراصل یہ اس دور کا ایک مغالطہ ہے جو آج تک جو ہے وہ چلا آتا ہے. اتفاق سے میں کل ایک تقریب میں چلا گیا تھا تو وہاں پر یہ باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. تو مجھے ایک اچھا ماشاءاللہ ذہین نوجوان ہے مولانا عبدالمجید چودھری کی اولاد میں سے، تو مجھے کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ دعا کریں کہ سیاست کے اندر ہمیں کوئی موقع مل جائے کرنے کا. ہاں جی، حدیثوں
میں نے کہا کہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں لعنت سے بچا کے رکھے. اچھا دو طرح کی باتیں. پھر ظاہر ہے کہ گفتگو شروع ہو گئی. تو میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت تو برطانیہ جو ہے ہم تو اس کی غلامی کو جو ہے وہ ایک لعنت سمجھ کر جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں چلا رہے تھے. تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو سیاست کر رہے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گندی سیاست جو ہمارے ملک میں میکیاولی نے کئی سو سال پہلے جو ہے وہ پیدا کر دی تھی. میکیاولی جو ہے وہ 16ویں صدی کا آدمی ہے. اور آج تک ہمارے ملک کی جو صورت حال ہے اس وقت سیاست کی وہ یہ ہے کہ ہم میکیاولی سیاست کر رہے ہیں. اور میکیاولی سیاست سارا جھوٹ اور فریب ہی ہے. بلکہ اب آپ کو تو ان دنوں جو جس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں اور یہ جو بھی صورت حال بن رہی ہے آپ دیکھیے کہ یہاں تو جمہوریت تو ایک ہی بات ہے کہ جب جو ہے وہ آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہو تو لوگوں کو دھوکے دے کر جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیں. اور جب اس کے بعد اقتدار مل جاتا ہے جتنے سارے کے سارے جو اقتدار میں نہیں ہوتے وہ سب کے سب ٹانگیں کھینچنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور یہ جمہوریت ہے. اور کہا جاتا ہے یہ عوام کی آزادی ہے. عوام کی آزادی کا معنی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لڑا کر جو ہے وہ تباہ کیا جائے. پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے جو ہے. لیکن اگر قتل و غارت جو ہے اس سے بچ جائے تو اخلاقیات بالکل اس کے اندر داخل ہوتے ہی تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جھوٹ فریب جو ہے وہ اخلاقیات کی بہت بڑی جو ہے وہ بنیاد ہے. تو اس لیے آج سیاست جو ہے وہ جھوٹ اور فریب کا نام ہے. تو اس وجہ سے لوگ فوراً کہہ دیتے جی بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے وہ سیاست کیا کرتے تھے. بھئی ان کی سیاست تو لوگوں کو سدھانے کے لیے تھی. سیاست کا جو ترجمہ ہے وہ سدھانا ہے کسی کو. اسی لیے گھوڑے کا جو دیکھ بھال کرنے والا اس کو سدھانے والا جو ہوتا ہے اس کو سائز کہتے ہیں. یہ سائز سیاست کا اسم فاعل ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تنظیمیں جو ہیں ان کی حیثیت چونکہ وہ دور ایک بغاوت کی طرف جا رہا تھا, ایک فکری بغاوت جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں یہ امامت صغریٰ ہے کہ امامت کبریٰ ہے. صغریٰ اور کبریٰ کا فرق یہ ہے کہ ایک تو چھوٹی تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں تو وہاں مقتدی ہوتے ہیں, یہ بھی ایک نظم ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ سفر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک نظم ہے. تو اس طرح کے جو نظم ہیں وہ نظم جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی پر حاوی نہیں ہوتے. ان کا تعلق انسان کی کوئی مخصوص زندگی کے مخصوص حصے سے ہوتا ہے. جیسے کہ اب بعض تنظیمیں جو ہیں وہ رفاعی ہیں, بعض تنظیمیں جو ہیں وہ علمی اور فکری ہیں. اسی طرح بعض تنظیمیں جو ہیں وہ اور مقاصد کو سامنے رکھ کر ان کو جو ہے وہ عام طور پر جو ہمارا علم عمرانیات ہے سوشیولوجی ان کے اندر ان کا نام رکھا جاتا ہے انجمن. تو انجمن کا معنی یہ ہے کہ چند ایک لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک جرمٹ بن جاتا ہے. انجمن کے معنی جرمٹ کے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ایک جرمٹ ایک بن گیا اور پھر یہ ہے کہ یہ انجمنیں کام کرتی ہیں. لیکن یہ جو ذہنیت تھی نا کہ انگریز کے خلاف تو بغاوت ہم کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو انتہا تک پہنچا دیا اور کہا کہ جی ہم تو امامت کبریٰ ہیں. اور اہل حدیثوں میں خاص طور پر چونکہ آزادی تھی, باقی لوگ تو مقلد تھے, وہ تو اپنے بزرگوں کے پیچھے لگتے تھے. تو اس لیے ان کے اندر یہ صورتحال تو برقرار رہی کہ انہوں نے جو سامراج کی جمہوریت کا جو تصور تھا نا اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی کر لیا اور کہا کہ بس یہ جمہوریت ہی اسلام ہے. اور اس وجہ سے ان کی جو جمعیت علماء ہند ہے یا وہ کانگریس کی ہمیشہ ساتھی رہی, بلکہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اشتراکیت جو ہے اس کی طرف میں بہلانی شروع ہو گیا. تو پھر جمعیت علماء اسلام کے جمعیت علماء ہند کے دو حصے بن گئے. ایک وہ ہے جو کانگریس کی طرف زیادہ مائل تھا اور ایک جو ہے جو کانگریس کی طرف زیادہ مائل نہیں تھا. تو خاص طور پر
دیوبندی حضرات کے اندر جو ہے دو مشرب بن گئے، ایک جو ہے وہ مدنی مشرب اور ایک اشرفی مشرب. تو ان کے جو فرق ہے آپس میں وہ صرف اتنے ہیں کہ جو اشرفی مشرب ہے یہ کانگریسی نہیں ہے، یعنی ان کے ہاں جو تصور ہے نا اشتراکیت کا، سوشلزم کا، وہ زیادہ نہیں ہے. جبکہ جو دوسرے ہیں جمعیت علماء اسلام، ان کے اندر تصور یہ ہے کہ وہ سوشلزم کے تصورات ان کے اندر شامل ہو گئے. تو اسی وجہ سے میں نے تو وہ دور دیکھا ہے جو مفتی محمود کا اور اسی طرح جو ہے وہ ہزارے کے ایک عالم تھے بڑے مشہور، تو میں نے ان کا دور دیکھا ہے. تو اس دور میں ہمارے ہاں علمی باتیں یہ چلتی تھیں کہ زمین کی ملکیت ہو سکتی ہے کہ نہیں، اسی طرح جو ہے وہ دولت کو جو ہے وہ محدود کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو میں نے اسی بتایا کہ یہ دو تحریکیں جو ہیں وہ خاص طور پر دیوبندی حضرات میں جو ہیں وہ چلی. اور ہمارے اہل حدیثوں میں صورتحال یہ تھی کہ مولانا داؤد غزنوی کی پوری تربیت تو کانگریس میں ہوئی تھی، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کی تربیت ہوئی تھی. لیکن جب حالات میں پلٹا کھایا تو دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا آزاد ملک پاکستان جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان بننے سے صرف 1 سال پہلے مولانا داؤد غزنوی جو ہیں یہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہ نعرہ پاکستان بنانے کا مسلم لیگ کا نعرہ تھا. تو اس طرح سے پھر یہ تصور جو ہے یہ حدیثوں میں جب آ گیا کہ اب ہم نے جو ہے وہ سیاست کرنی ہے، تو پھر پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہ جو جمعیت الحدیث بنائی گئی ہے یہ صرف سیاست کے لیے بنائی گئی تھی. اور آج تو بلکہ خالص سیاست ہو گئی ہوئی ہے. جن لوگوں کو پتہ نہیں وہ اسے شاید دینی جماعت سمجھتے ہوں گے، دین والی کوئی بات نہیں ہے. یعنی جو اجتماع ہوتا ہے وہاں سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اور عام طور پر علماء کو چونکہ عملی سیاست میں کم حصہ لیتے ہیں اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہاں علماء کو جو ہے وہ ساری تقریر جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہوتی ہے، اور علماء کے اندر چند لوگ جو ہے وہ تقریر اگر کرتے بھی ہیں تو خوش آمدید تقریر. وہاں کوئی بات جو ہے نہ دعوتی نہ دینی کوئی بات ہوتی ہی نہیں. اسی وجہ سے جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں تو پھر ان تمام تنظیموں سے الگ ہو گیا، اور میرے سامنے خاص طور پر فَإِن لَمْ يَكُن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَإِمَامٌ فَاعْتَزِلِ الْفِرَقَ كُلَّهَا، یہ چیز جو تھی وہ میرے سامنے تھی. تو اس وجہ سے سعودی عرب جو سپورٹ کرتا ہے وہ سیاست کی وجہ سے سپورٹ کرتا ہے. آپ بڑے دور جا رہے ہیں، دنیا بھر کی بات آپ چھیڑ دیں گے. اب سعودی عرب کا تبصرہ جو ہے آپ اتنی بات سمجھ رہے ہیں، اس وقت میں تنظیم کی بات کر رہا ہوں. جو ملک ہوتے ہیں نا انہوں نے تو سیاست کرنی ہوتی ہے، اس لیے ملکوں کی بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے اندر کوئی بچ ہی نہیں سکتا. چلیے میں آپ کو یہ تنظیم سازی کی میں نے جو باتیں کی ہیں، بنیادی خرابی اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ حقیقت میں ہم جو ہے وہ بہت بڑا انقلابی کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو میکیاولی سیاست تھی نا اس کی صورتحال ہے. ان کا پورا طریقہ کار، طرز عمل، اگر مجھے وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا اس کے اندر میں نے کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں ایک تو دین اسلام کی سمجھ کوئی نہیں ہے، بالکل خالی. عام طور پر جو یہ تنظیموں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام گندگیاں جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، دھوکہ، فریب. تو اس لیے جب میں نے یہ دیکھا کہ دھوکہ فریب ہے تو ہمیشہ اس بات میں جو ہے خوف دلایا کہ اگر موت آ گئی، اس لیے کہ موت کا تو پتہ نہیں ہے کہاں جائیں گے. جہنم جیسا جو ہے وہ خطرناک. اور یہ آیت جو ہے وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیابی تو یہ ہے کہ آگ سے پناہ مل جائے. تو یہ تو بالکل آگ ہی آگ ہے، تو اس کے اندر ہم بھاگ رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سے پھر میں نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی. لیکن آج بھی جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اہل حدیثوں کے اندر جن کے پاس کوئی مالی وسائل موجود ہیں اور فراغت بھی ہے، اس لیے کہ سیاستدان
سیاست کرنے کے لیے آج جو ہے وہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو مالی وسائل موجود ہوں اور دوسری یہ ہے کہ فراغت ہو۔ اسی لیے بڑے بڑے جو جاگیردار ہوتے ہیں، کاشتکاریاں تو ان کے بیچارے وہ مزدور کاشتکار جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کی زمینیں ہوتی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کمائیاں لینی ہوتی ہیں، اس لیے سیاست وہی لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جن جماعتوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ لوگ فارغ ہوتے ہیں، کام انہیں ہوتا کوئی نہیں، تو وہ پھر اسی طرح سیاست کرتے ہیں۔ سیاست کرنے کے بعد تو پھر آپ کچھ پوچھے ہی نہ، ایک تو ان کی تنخواہیں ہی اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ ایک اسمبلی کے ممبر کی بات دیکھیں تو کم از کم 20 لاکھ روپیہ اسے مہینے کا جو ہے وہ تقریباً وہ اپنے لیے لیتا ہے، اور باقی جو لوٹ مار وہ اور کرتا ہے، اس کو تو آپ اندازہ کر لیں۔ عمران خان نے پیچھے انکار کہا تھا کہ ہر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر کو جو ہے وہ 50 کروڑ دیا جائے، پھر بعد میں اس پر جو ہے کافی لے دے بھی ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی آدمی اگر سیاست کرنا چاہتے، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مولوی حضرات جو ہیں جو سیاست کرتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ویسے تو کیا میں نام لوں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنی اس 80 سالہ عمر کے اندر میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، تو دل نہیں چاہتا کسی کا نام لے کر جو ہے وہ بات کی جائے، لیکن ایسے ایسے گندے لوگ موجود ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان سے نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس لیے اپنے آپ کو الگ کر کے علمی کام الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس علمی کام کو جو ہے وہ فروغ دینے کی۔ بلکہ اب میرے سامنے تو ایک ہی بات ہے کہ اسرائیل نے یونیورسٹی قائم کی اور اس کے بعد پوری مشینری تیار کر لی۔ تو میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ ایک تحریک جب اپنا ادارہ قائم کر لیتی ہے، اپنے کارکن تیار کرنے کے لیے کارکن تیار کر لیتی ہے، وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور جو تحریک جو ہے وہ اپنے کارکن تیار نہیں کرتے، اس لیے یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں اور مسلک ہیں، یہ دراصل ایک تحریک کی صورت میں اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کارکنوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہ ادارے قائم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے نا کہ پیچھے تحریک ہو کوئی نہیں اور آپ جو ہے وہ کارکنوں کی تیاری کے لیے کام شروع کر دیں، یہ کام بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں یہ تحریک موجود نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کوئی بڑا ایسا ادارہ قائم کرنا ہے جو ملک کے اندر مؤثر کام کر سکے، رجال کار کی تیاری کر سکے۔ تو اس لیے حدیثوں کے ہاں جو ہے وہ یونیورسٹی کا تصور ہے ہی نہیں۔ تو اب چونکہ میری سوچ جو ہے، میں نے سیاست بھی چھوڑی، تنظیم کے دلچسپیاں بھی چھوڑی، اور پھر ایک ہی ذہن میں چیز بنا لی کہ کسی طرح جو ہے وہ ایسی درسگاہ بنائی جائے جس کے اندر ریسرچ بھی ہو، چونکہ یونیورسٹیوں کے اندر ریسرچ بھی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی وہ تربیت ہو جو ماحول اور معاشرے کے مطابق ہے۔ تو اسی وجہ سے میں تو الحمدللہ تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیے 53 سال ہو گئے ہیں، میں یونیورسٹی کا تصور لے کر جو ہے اداروں کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے بڑا اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ شاگرد تو پھر بھی چلیے انہیں کسی حد تک ادھر معذور سمجھا جا سکتا ہے، میری اولاد جو ہے وہ یونیورسٹی کے تصور میں میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ کچھ لوگ معاشرت کے اندر جو ہے وہ جب آ جاتے ہیں تو وہ بھڑکانے کے لیے کہ بھئی ان اداروں کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹی کھول ہی نہیں سکتی، انا للہ و راجعون۔ بھئی یونیورسٹی کیا ہم نے کو بدماشی کا اڈہ کھولنا ہے؟ اگر جو ہے وہ سکولوں کے اندر مکتب سکول جو ہے وہ مسجدوں میں کھول سکتے ہیں۔ یہ میں ایک ایسے مفتی کی بات کر رہا ہوں جس کا فتویٰ ہے کہ مکتب سکول جو ہیں یہ مسجدوں میں کھولنے چاہیے۔ اور ہمارے ادارے میں صورتحال ایسی پیدا کی کہ یہ کہا کہ چونکہ بلڈنگز کے اندر صدقہ خیرات بھی لگا ہے، اس لیے اس بلڈنگ کے اندر یونیورسٹی نہیں کھولی جا سکتی۔ انا للہ و راجعون۔ یہ اصل میں ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، تو اس طرح پھر فتوے کی قدر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آج کل یہ میرا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ ابتدا کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی کی، جو ہے وہ اس تصور سے جو شیخ ابن باز کے ساتھ مل کر میں نے طے کیا تھا 1967 میں، اور اس کے وقت سے لے کر میں آج تک اسی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ تحقیقی ادارہ، آپ دیکھیے کہ اس طرح کے تحقیقی ادارے جو ہیں وہ درسگاہوں کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ تحقیقی ادارہ بنا کر
درسگاہ کے ساتھ اس کو اس لیے فروغ دیا تاکہ ہم یونیورسٹی کا کام جو ہے وہ کر سکیں. بات صورت کام تو کیا ہے لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ ہمت نہیں رہی. تو اس وجہ سے بڑا بعض وقت خیال آتا ہے کہ اتنا پرانا مشن جو ہے وہ بالکل ہی خواب ہی کی صورت میں میں ساتھ لے جاؤں. باقی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے وہ توفیق دے. اور یہ دعا میرے لیے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ جو ہے وہ اسی لیے یہ دعا جو ہے یہ میرے لیے بڑی اہم ہے. اللہ اکبر. چلیے بات تو آپ کو میں نے کی تھی لیکن یہ بات اصل میں یہاں سے نکلی تھی کہ انسان جو ہے اپنی بات پر قائم رہنے والا نہیں ہے. تو یہ جو جمہوریت ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ سب سے جو بڑا نقص ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ عوام کا حافظہ بڑا کمزور ہے اس لیے عوام کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہے اور عملاً یہی صورت بنتی ہے. تو اس لیے میں نے وہ شخص انسان کی کیفیت تو یہ ہے نا کہ اب وہ شخص عہد معاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب چونکہ اللہ سے کر رہا ہے. اللہ تو بہت مہربان ہے وہ تو سب کچھ معاف کر رہے ہیں. تو بلکہ جب یہ سارے باتیں کر بیٹھے گا نا تو اس کے بعد کئی دفعہ یہ اپنے عہد معاہدے توڑ دے گا تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے. اور جب اللہ ہنس پڑیں گے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آ جائے گی. لیکن اب وہ جو مواقع ہیں کہ جہنم سے منہ پھیرا تو پھر جنت کی طرف آیا تو کہتا اللہ مجھے قریب کر دے. اللہ کہتے اور تو نہیں کچھ مانگے گا, نہیں اور نہیں کچھ مانگتا. وہ عہد معاہدے یہ انسان کا حال ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ بھیج دیں ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے, میں اگر دوبارہ بھیجوں یہ بالکل وہی کام کر کے آئیں گے. انسانی مزاج ہی یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے توجہ میں تو اسی میں غرق ہو جاتا ہے. چلیے جی اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنت کے قریب آنے کے بعد جو ہے وہ جب یہ دیکھے گا کہ جنت کا دروازہ جو ہے وہ قریب آ گیا ہے تو پھر وہ اللہ سے جو کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ دیکھے گا کہ جنت کے اندر جو ہے وہ بہت ہی مجھے ایک لفظ ذہن میں آ رہا تھا لیکن نکل گیا. میں یہاں صرف ترجمہ چاہتا ہوں. یہ لفظ جو ہے نا ان فحاقت لہ الجنہ, تو ان فحاقت جو ہے وہ عربی زبان میں ایک چیز جو ہے وہ بھرپور ہو آباد صورت میں اپنی رونق کی صورت میں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان فحاقت. تو جنت جو ہے اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری جب جنت کو دیکھے گا تو بڑی وہ آباد اور بارونق نظر آئے گی. تو بلکہ یہ جو لفظ ہے اس کا جب استعمال ہوتا ہے نا خاص طور پر برتن کے لیے تو جو برتن بھر کر باہر چھلکنے لگے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو خاص طور پر مادہ ہے نا مادہ یہ فحق مادہ ہے فحق. تو یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ آباد کاری دیکھے گا اور رونق دیکھے گا جنت کی تو پھر وہ یہ اس میں یہ بھی دیکھے گا کہ آگے الفاظ ہیں کہ فرآ ما فیہا من الحبرۃ والسرور. حبر کہتے ہیں روشنائی کو بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد زینت ہوتی ہے. روشنائی ہم اسی لیے بولتے ہیں نا حالانکہ ہوتی تو شیء عام طور پر ہم اس کو بولتے ہیں روشنائی. روشنائی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ہائی لائٹ کرتی ہے ایک چیز کو, ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے یعنی روشنی. یعنی اگر آپ لکھ دیں گے کسی جگہ پر یا لکیر لگا دیں گے تو یہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ حبر کے معنی جو ہے وہ
بنیادی معنی تو ہائی لائٹ کرنے کے ہیں، لیکن اردو میں تو میں اس کا ترجمہ یہی کروں گا کہ جب اس کی وہ زینت دیکھے گا اور اس کے اندر وہ خوشی دیکھے گا کہ اتنی آباد بھی ہے اور ساتھ اس کے اندر کتنی خوشی ہے، رونق ہے، تو یہ لفظ آگے آئے ہیں من الحبرت والسرور فیس کو تو ماشاء اللہ ہو، پھر جب تک اللہ چاہے گا خاموش رہے گا، تو اس کے بعد پھر وہ وہی اپنا تیسری دفعہ جو ہے وہ اپنا عہد معاہدہ پھر توڑ کر جو ہے وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ اب مجھے داخل کر دے، تو اللہ پھر سے بار بار کہیں گے کہ تو نے جو عہد معاہدے کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو بس پھر وہ اللہ کو جب جو ہے وہ پکارتا رہے گا، ویسے تو یہ دعائیں جو ہیں یہ آخرت میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اللہ سے تو انسان پکار ہی سکتا ہے نا، اس لیے ہماری زندگی کے اعمال ختم ہو گئے ہیں، لیکن ویسے دعائیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ایک جو ہے وہ دنیا کے لیے اور 99 آخرت کے لیے، تو اس میں مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو جتنا یہ تعلقات، محبتیں، پیار نظر آتے ہیں، وہ ساری اللہ کی مخلوق رحمت کی ایک یعنی اس کی صرف ایک رحمت ہے، اور قیامت کے دن جو 99 قسم کی رحمتیں ہیں یہ جو ہیں یہ قیامت کے روز 99 گنا زیادہ اللہ مہربان ہوں گے۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جب ہوگی نا، جب اللہ تعالیٰ خوشی میں ہوں گے تو عزازیل کو بھی امید رد ہو جائے گی کہ آج مجھے بھی معافی کر دیا جائے گا، لیکن اللہ اپنے وعدے جو ہیں ان کے خلاف نہیں کرتے، بس جہاں جہاں اللہ کا وعدہ ہے بس وہ تو اللہ وعدہ پورا کر دیں گے، اور جو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس کہ اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے تو خطرناک بات ہے۔ تو یہ بھی آگے آنے والا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ سفارش کا موقع دیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا تعلق تو کلمے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور لوگ بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی، انسان بھی، جانور بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ سفارش کی کوئی ایک صورتحال نہیں ہوگی، آپ صرف سفارش کا دروازہ کھولیں گے تو سفارشیں ساری ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنا اللہ نے کام لینا تھا نبیوں کی سفارشوں کے بعد فرشتوں سے، تو اللہ فرشتوں کو کہتے رہیں گے کہ جاؤ ایسے لوگوں کو بھی نکال دو، ایسے لوگوں کو بھی نکال دو۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا کام جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اللہ کہیں گے کہ اب جو رحمان ہے نا، اب اس کا کام باقی رہ گیا ہے۔ میں اس کی بات ابھی بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کے متعلق بنیادی بات یہ ہے کہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو کیا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی کہ نہیں، میں اس کی بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی اختلافی ہے، تو اس لیے میں وہ بعد میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی جب اللہ سے جو ہے وہ پھر مانگے گا تو ساتھ ہی یہ کہے گا کہ اللہ میں تیری مخلوق میں سب سے بدقسمت ہوں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو اللہ سے امید جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، تو اس نے جو اللہ سے امید رکھی ہوگی اس پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے تو اسے خیر ملامت کریں گے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے، اور جب اللہ ہنس دیں گے تو بس اس وقت پھر وہ جو اللہ کا جلال ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ڈل جائے گا۔ تو ویسے تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کی کے جو اوصاف ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوتے، اسی لیے ان کے درمیان میں واو نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتا رہے گا حتیٰ یضحک اللہ منہ، یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ ہنس دیں گے، یعنی اس سے ہنس پڑیں گے کہ تو اب تیرے عہد معاہدے کچھ بھی نہیں ہے، اب تو صرف جو ہے وہ مانگ ہی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مانگنے والا جو ہے یہ ایک ہی اربہ ہے،
کہ اگر انسان مانگنے والا ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے وہ خاص طور پر یاد بھی آتی ہے، قل ما یعبأ بکم ربی، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اب یہ آیت جو ہے کتنی اس کے اندر گہرائی ہے کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تمہاری پکار نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جو رب کو پکارتے نہیں ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ حالانکہ یہ عمل کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو پکارے گا تو اللہ جو ہے وہ اپنی اس پکار کے بعد پھر ہنس دیں گے، اور ہنسنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت جو ہے اب ہم یہ لفظ تو نہیں بول سکتے کہ اللہ کی رحمت نے جوش مارا ہے، لیکن جو بھی ہے اللہ کی رحمت بہت وافر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جوش کے اندر ایک کیفیت ہے، تو اللہ کی رحمت جب وافر ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اب اللہ کہیں گے کہ تمنا یہاں ہے سکتے کی ہے کہ آرزو کر، تو پھر وہ اللہ سے سوال بھی کرے گا اور آرزویں بھی کرے گا، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ یاد دلائیں گے کہ اب یہ بھی مانگ، اب یہ بھی مانگ۔ دیکھیے یہ اب مہربانی ہو رہی ہے کہ خالی اتنی بات نہیں ہے کہ اس کی آرزویں پوری کی جائیں، بلکہ اس کی آرزوؤں کے اندر جو ہے وہ مزید اسے سکھایا جا رہا ہے کہ یہ بات رہ گئی ہے، یہ رہ گئی ہے۔ تو اس لیے حدیث میں لفظ ہے حتیٰ ان اللہ لیذکرہ، اللہ اسے یاد دلائیں گے کہ اب یہ بھی مانگ، اب یہ بھی مانگ، اب یہ بھی مانگ، تو پھر اللہ جو ہے وہ یقول و قضا و قضا، تو پھر وہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ قضا و قضا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی ہے، تو اصل میں زا تو آپ کو پتہ ہے اشارہ ہے، اور اس کے اوپر جب کاف آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ ہے ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسی چیزیں ایسی چیزیں ایسی چیزیں، یا اس قدر بھی ہے، قضا کے معنی تو اس قدر کے عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ تو حتیٰ ان قطعت بہ الامانی، یہاں تک کہ اس کی آرزویں ساری ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ کہیں گے کہ ذالک لک و مثلہ معہ، یہ بھی تیرے لیے اور اس کی مانند اور بھی۔ چلیے جی، اب اس کے ساتھ ہی ایک ٹکڑا ہے، اگر تو انہوں نے نیا نمبر حدیث کا لایا ہے، وہ ہے اصل میں اسی حدیث کا ہی ایک ٹکڑا۔ اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں وہ عطا بن یزید ہیں، جو ابو ہریرہ کے سے روایت کر رہے ہیں۔ تو عطا بن یزید نے جو ہے وہ ابو ہریرہ سے تو یہی روایت کی ہے، لیکن عطا بن یزید نے ایک ایسی بات جو ہے انہوں نے بھی، اور ان کے ساتھ ایک صحابی ابو سعید خدری بھی مل گئے ہیں۔ اگرچہ عطا بن یزید تو تابعی ہیں، لیکن ابو سعید خدری صحابی ہیں، تو یہ اس وقت جو ہے وہ ابو ہریرہ کے پاس وہاں موجود تھے۔ عطا بن یزید تو خیر روایت پوری بیان کرتا ہے، ابو سعید خدری نے تو یہ روایت اس طرح بیان نہیں کی، لیکن جب ابو ہریرہ کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو وہ سن رہے تھے، تو ابو سعید خدری نے تو کسی بات کی جو ہے وہ تردید مناسب نہیں سمجھی کہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میں بھی کوئی چیز بیان کروں۔ لیکن جب ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کہیں گے کہ ذالک لک و مثلہ معہ، کہ ذالک یہ تیرے لیے اور اس کی مانند اور بھی جو ہے وہ تجھے ملے گا، تو اب یہاں ابو سعید خدری نے جو ہے وہ ایک اختلافی چیز جو ہے وہ یہ بیان کر دی کہ نہیں، یہ اس کی مانند کی بات نہیں تھی بلکہ 10 گنا کی بات تھی۔ یعنی ایک تو ہے نا دگنے میں تو ایک ہی ہوتا ہے نا، تو یہاں 10 گنا کی بات ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے جو میں نے چیز یاد رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 10 گنا اور، میں ویسے اس کی توجیہ ایک بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ امکانی صورتیں جو ہوتی ہیں اسی کی توجیہ ہوتی ہے۔ تو ابو ہریرہ کو نے کہا کہ ابو ہریرہ بالکل آپ نے دگنے کی بجائے آپ نے 10 گنا زیادہ کی بات کہی ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو یہی یاد ہے کہ آپ نے دگنے کی بات کہی تھی۔ تو اللہ اکبر،
تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ یہ یاد رکھی ہے 10 گنا. اب ظاہر ہے دونوں صحابی ہیں اور بات اب دونوں کی ہے. تو ذالک لک و عشرۃ امثالہ، یہ بھی تیرے لیے اور اس کے بنی 10 گنا اور. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو توجیہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب احادیث کو اور قرآن مجید کو جمع کرنا ہونا تو جمع کے لیے امکان دیکھا جاتا ہے کہ ایسی صورت کون سا امکان ہے، اور جو صورت امکانیات میں سب سے بہتر ہوتی ہے اس صورت کو پھر اس توجیہ کو اختیار کر دیا جاتا ہے. میری نظر میں تو اصل میں یہ توجیہ آتی ہے کہ بات دونوں کی درست ہے، لیکن اب دونوں کی بات کیسے درست ہو؟ ابن اعظم کا تو اصول یہ ہے کہ جو کمتر ہے اس کو تسلیم کرو اور جو زیادہ ہے اس کو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے کہ اگر بات کہیں 100 کی یا 10 کی ہو 10 کو مان لو باقی 100 کو چھوڑ دو، کیونکہ 10 تو یقینی ہے نا. اس نے تو یہ بات لی ہے، لیکن ویسے یہ اصول جو ہے وہ دیگر فقہا نہیں مانتے. یہ ابن حزم کے اصولوں میں سے ہے، اصول فقہ میں سے اس کا یہ مشہور اصول ہے. میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دیکھنے کو وہ دگنی ہوگی لیکن برکت کے اعتبار سے وہ 10 گنا ہوگی. اب دیکھیے نا، آپ کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ جب ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم چیزوں کو جمع کرنے کے لیے غور و فکر کریں تو غور و فکر میں جو بھی بات آ جائے. یہ جو ہے یہ استدراک ہوگا نا، کیا صحابی نے صحابی کا استدراک کیا ہے. اصل میں استدراک لفظ بعد میں آتا ہے، ابھی تو اختلاف ہے. استدراک اس کو بولتے ہیں کہ باقاعدہ یعنی اس کی اصلاح کر دی جائے. یعنی استدراک ایک اصلاح کی شکل ہوتی ہے، کیونکہ لاکنہ کا لفظ آتا ہے نا استدراک کے لیے کہ ایک بات ہو رہی ہے تو اب اس کی اصلاح کے لیے اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو پھر استدراک اس کو کہتے ہیں. ایک بات کرتے کرتے جب ایک آدمی بات بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن بس اب جو بات ہے نا اب اس نے شروع کر دیا اعتراض، اس کے بعد پھر جو چیز حاصل ہوتی ہے نا اس جو اصلاح کی صورت حاصل ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں استدراک. یہاں تو اضافے ہی بھائی. ہاں جی، یہاں تو اضافے ہی بھائی. لیکن آپ نے استدراک ان معنوں میں لے لیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ عام طور پر صحابہ جب ایک کسی چیز کو سمجھنے میں اختلاف کرتے ہیں تو اس کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ استدراک کے نام سے لکھی جاتی ہیں. نا آپ نے اس معنی میں لیا، میرے ذہن میں ہے یہ بات. چلیے جی، ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ فذالک الرجل آخر اہل الجنۃ دخولا الجنہ، کہ یہ شخص جو ہے یہ جنت میں داخل ہونے والے میں سے آخری آدمی ہوگا. چلیے جی اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن اب اس موضوع کو جو ہے وہ جہاں یہ آئے گی نا اب حدیث اتقاء الرحمن کی، میں اس وقت جو ہے وہ اس مسئلے کو واضح کروں گا انشاءاللہ. حدثنا جہج بن بکیر حدثنا لیث بن سعد عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن زید عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری قال قلنا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ قال هل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا كانت سہوا قلنا لا قال فإنکم لا تضارون فی رؤیت ربکم یومئذ الا کما تضارون فی رؤیتہما ثم قال جنادی مناد لیذهب کل یوم الی ما کانوا یعبدون. اللہ اکبر. فیذهب اصحاب الصلیب ما صلیبہم واصحاب الاوثان ما اوثانہم واصحاب کل آلہۃ ما آلہتہم حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر غبرات من اہل الکتاب ثم یؤتی بجہنم تورز کانہا سراب فیقال للیہود ما کنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزیر ابن اللہ فیقال کذبتم لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد فما تريدون قالوا نريد ان تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم
ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كذا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم ألم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال ما يجلسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا فقال فياتيهم الجبار في سورة غير سورته التي رأوه فيها أول مرة فيقولون أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحزة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلتحة لها شوكة عفیفہ یہ عقیقہ ہے عقیفہ اچھا تکون بنجد یقال لها سعدان المؤمن علیہا کالطرف وکالبرق وکالریح وکاعجابید الخیل والرکاب فناج مسلم وناجم مخدوش ومقدوس فی نار جہنم حتی یمر آخرهم یسحب سحبا فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق. اللہ اکبر. قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار. اچھا جی. وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدتُّمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مسقال کے بعد مسقال نصف دینار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوا فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتهشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم يدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء أتقاء الرحمن
जन्नत बगैर अमल आमिलूह वला खैरिन क़द्दमूह फ़युक़ालु लहुम लकुम मा रअयतुम व मिस्लुहु माहू। अल्लाह अकबर। ये आखिरी जो लफ्ज़ है ना, लकुम मा रअयतुम व मिस्लुहु माहू, इससे तायद मिल रही है उस रवायत को जो अबू हुरैरा की है। अबू हुरैरा ने भी दुगना कहा था ना, यहाँ भी दुगने की बात है। वहाँ एक आदमी की बात थी, ये सारे के सारे वो हैं जो यानी जहन्नम से अल्लाह निकालेंगे या आखिर में जन्नत में आखिर जाने वाले लोग हैं। तो वहाँ भी असल में एक शख्स मुराद नहीं है, इस जैसे लोग, ये सारे जो हैं उस जैसे ही हैं। तो इस एतबार से जो मैंने आपसे कहा ना कि देखने को तो वो दुगना होगा, लेकिन बरकत के एतबार से वो 10 गुना होगा। देखिए ना, अहादीस को मिलाकर जो मफहूम समझा जाता है ना, वो बड़ा अच्छा यानी मफहूम बनता है। हमारे यहाँ तो चूँकि झूठ ही झूठा नहीं, इसलिए हमारे यहाँ तो तरीक़ेकार ये है कि किसी तरह किसी पर इतराज़ करके, जिसको जरा कहते हैं, जरा करके कोई बात ऐसी निकलवा दो जो पहली बात से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, बस सारी की सारी बात रद्द कर दी। क्योंकि हमारे यहाँ तरीक़ेकार जो है वहियों का है ये कि एक आदमी जितना झूठ बोल सकता है वो बोले, और तुमने उस पर जरा करनी है, और जहाँ कहीं जरा के अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया, सारी की सारी गवाही कंडम हो गई। तो जबकि हमारा जो शरीयत का गवाही का तरीक़ेकार है वो ये नहीं है। यहाँ ये है कि लोग पहले लिए जाते हैं, जो मोतबर लोग हैं, सिका लोग लिए जाते हैं। सिका कहते हैं जिसके अंदर अदल भी पाया जाए और ज़बत भी पाया जाए। इन दोनों चीज़ों को जमा करें तो ये फ़न हदीस के अंदर सकाहत कहलाती है। यानी सिर्फ एक आदमी के परहेजगार होने की सूरत में जो है वो सिका नहीं बनता जब तक उसकी जो हिफाजत है उस बात की याददाश्त या लिखाई के ज़रिए से वो जो है वो मुकम्मल ना हो। इसलिए हदीस में हिफज की शर्त है ना, आम गवाही में तो हिफज नहीं ना। क्या आम गवाही में ये हदीस में जो है शहादत जो है उसके अंदर हिफज है, आम गवाही में तो हिफज नहीं है ना। आम गवाही में भी ये जो है वो यही चीज़ होती है। अगर आदमी मोतबर हो तो उसको जो है वो यही सूरत होती है। देखिए ना, एक वाक़या हो जाता है आम, आपका तरीका क्या है कि कुछ लोग वहाँ मौजूद थे जब वाक़या हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई, जो वहाँ मौजूद थे पाएंगे और आपके पास जो है वो चीज़ें बयान करेंगे, तो उनकी बयानात के अंदर कहीं इख्तलाफ हो सकता है। आप इख्तलाफ की बजाय ये देखते हैं कि भाई असल सूरत हाल जो है वो क्या आती है। अब देखिए ना, उसमें बाद ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह वाक़े को समझ जाते हैं, उनको पस मंज़र भी पता होता है, और बाद ऐसे लोग होते हैं पस मंज़र पता नहीं होता, उनको वाक़े की उस तरह समझ नहीं आती। ये इंसानी मामूलात के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारा इस्लाम हमें जो सिखाता है ना, वो ज़्यादा अक़ली फ़लसफ़ियाना बातें नहीं सिखाता, इसलिए कि फ़लसफ़ा जो है ये अमल की चीज़ नहीं होती। ये जो है ये फ़लसफ़ा हमारे असल जो हमारे यहाँ जो शरीयत है वो मामूलात से मुतल्लिक़ है कि इंसानी मामूलात में किसी चीज़ का जो है वो इतबार किया जाता है कि नहीं। अगर आप फ़लसफ़े डालने लगें तो 2 गवाहियों के बजाय आप 4 भी ले आएँ, कुछ भी नहीं होता। अक़ल तो कहती है कि यहाँ भी शुबा करो। तो इसलिए हमारी जो उसूल शहादत जो हमारे शरीयत और दीन में है उसका इम्तियाज़ है। मैं इसलिए कि चूँकि मैं ये चीज़ें जजों को पढ़ाता रहा हूँ, तो इस वजह से फिर मैं इनका फ़र्क जो है वो किया करता था कि इस्लाम का उसूल शहादत क्या है और जो इसका जो है वो आम मगरिब का जो उसूल शहादत क्या है। इसलिए मगरिब के यहाँ तो जब उन्होंने उसूल शहादत ऐसा बना दिया तो बड़े बड़े मुजरम कातिल लोग जो हैं वो छूटते हैं। मैं वैसे कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ये जितनी इमरान खान मेहनत कर रहा है ना, ये सब में सिर्फ मुखालफत और दुश्मनियाँ चल रही हैं। इनमें से कोई आदमी जो है सारे के सारे बरी हो जाएंगे। अब जैसी जरदारी जो सब पर भारी है, उसके भारी होने का माने ये है कि उसने जितने जराइम उसने किए हैं किसी एक में भी नहीं पकड़ा गया।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدان تو قاتل ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، وہ تو کبھی گنہگار ہوتا ہی نہیں، وہ تو ساری سیاسی مخالفت ہوتی ہے. تو اسی لیے لوگ سیاست کرتے ہیں کہ بھئی، اور گندے سے گندا آدمی جب دیکھتا ہے نا کہ بھئی میری بدنامی ہو رہی ہے، تو پھر وہ سیاست میں چلا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ اب بدماش بھی بنے، ڈاکے بھی ماریں، اور یہ ہے کہ جتنے مرضی دھوکے کریں وہ سب آپ کے لیے جائز ہیں. اسی کہ سیاست میں تو یہ ہے کہ جس کو ووٹ مل گئے بس کسی طرح وہ دھوکے بہانے سے جو ہے وہ اقتدار پر پہنچ گیا، بس یہ سیاست کا طریقہ ہے. اسی لیے اس گندی سیاست کے اندر جو ہے صاف سی بات ہے اس آدمی کی کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو تھوڑا بھی اللہ کا خوف رکھتا ہو. چلیے جی، یہ حدیث تو بڑی لمبی ہے، لیکن چونکہ اس طرح کی حدیثیں گزر چکی ہیں اس لیے میں بعض جگہ پر کو تھوڑا سا ترجمے میں اختصار سے بھی کام لوں گا. تو اب یہ حدیث جو ہے وہ یحییٰ بن بکیر والی حدیث کی میں بات کر رہا ہوں. ابو سعید، یہ روایت ابو سعید خدری کی ہے. پہلی روایت ابو ہریرہ کی تھی نا، یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے. تو ابو سعید خدری نے اس روایت کے اندر جو بیان کیا نا آخر میں، وہ یہی ہے، لکم ما رأیتم ومثلہ معہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت کی تائید خود ابو سعید خدری بھی کر رہے ہیں، حالانکہ پہلی روایت کے اندر جو ہے اختلاف ہوا ہے 10 گناہ کا یا 1 گناہ کا، لیکن یہاں ابو سعید خدری جو ہے وہ ابو ہریرہ کی. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں جو ہے وہ روایت کو ترجیح دینے کی بجائے، یعنی آپ یوں سمجھیے برکت کے اعتبار سے وہ 10 گنا ہوگا. اللہ اکبر. چلو جی، اس کے اندر جو ہے میں ترجمے میں کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ جب سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، جب کہ مطلع بالکل صاف ہو، صحبن کا معنی ہوتا ہے صاف ہو، مطلع جب صاف ہو، کھلا. جی، ہمارے ہاں عام طور پر کوئی تحریک جو ہے وہ جب صاف تحریک ہو، اس کے اندر تحریک کے اندر وہ جو خفیہ سازشیں ہوتی ہیں وہ موجود نہ ہوں، تو اس تحریک کو جو ہے وہ لفظ صاف سے بیان کیا جاتا ہے. ویسے بیداری کے معنی میں، ہاں، بیداری کے معنی میں وہی نا، صحبت الاسلامیہ، نصاب اسلامیہ مراد اس سے بیداری دیتے ہیں، لیکن وہ بیداری یہ صرف بیداری ہے، یہ نہیں کہ اندر کو سازش ہو. یہ اس لیے کہ خفیہ تحریکیں بھی ہوتی ہیں جو سازش کر کے انقلاب لاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید نہیں کی. آپ تو خود کھلی کتاب تھے، اس لیے آپ نے کھلی کتاب جیسا کام جو ہے نا وہی پسند کیا ہے. تو اس لیے جہادی تنظیموں میں جو دوسروں کی اعلیٰ کار ہیں سیاست میں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ جو کرنا ہے کھل کر کہو. یہ کیا طریقہ ہے کہ ویسے تو معاہدے ہوں ملکوں کے ساتھ، اور یہ ہے کہ آپ لوگ بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں تباہی بچا کے آئیں. اور صحیح اس کے لیے بڑی بنیادی بات ہے جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی. بات یہ ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ لڑنے کے لیے ہے، اور فوج اگر جو ہے وہ کوئی حرکت کرتی ہے تو فوج کا کام یہ ہے کہ وہ باقاعدہ دھوکہ دے کر جو ہے وہ اپنے معاہدے نہ توڑے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امیر معاویہ نے ایک حرکت ایسی کی تھی کہ انتظار کرتے رہے کہ بھئی معاہدے کی مدت جو ہے وہ کب ختم ہوتی ہے. تو اب جب معاہدے کی مدت ختم ہوئی تو تیاری پہلے کی ہوئی تھی فوج کے ساتھ. معاہدے کی مدت ختم ہوئی، فوراً فوج جو ہے اس کو حملے کا حکم دے دیا. تو وہاں ایک صحابی کس طرح چیخا تھا، یہ جو ہے یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنا حکم واپس لینا پڑا امیر معاویہ کو. لیکن وہ کہتے ہیں الحرب خدا، وہ اور معنوں میں ہے، وہ کسی اور جگہ استعمال ہوتی ہے بات. اس کا معنی یہ نہیں کہ معاہدے توڑ کر جو ہے وہ
لڑائیاں شروع کی جائیں. وہ لڑائی کے اندر ہے کہ آپ دھوکہ دے کر کسی کو مارتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی فکر آپ دیکھیے یہ بات نہ کریں, آپ کو میں نے اشارہ کر دیا, میں اس موضوع پر بات کرنے گئی تو نہیں ہوں خالی, جی اشارہ کر دیا کہ لڑائی کے اندر دھوکہ ہوتا ہے, لڑائی کے اندر جھوٹ بھی ہوتا ہے, دھوکہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہے وہ ان چیزوں میں شامل ہے جس کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ معاہدہ توڑ کر جو ہے وہ وہاں دھوکہ کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کر دیا قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ معاہدے کے بارے میں یہ خوف کھاتے ہیں تو آپ پھر اعلان کر کے جو ہے وہ معاہدہ توڑیے. کیسے ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ نہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے, آپ بھی جو ہے وہ میری طرح پھر نسیان کے مریض بن جاتے ہیں. ہاں جی بتائیے. ہاں جی قاری صاحب تسی بھی اکھا بند کر لو. لفظ ہے نا کہ اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تو معاہدہ توڑ دیا جائے گا, فم بز الیہم علی سوا, تو برابری کی صورت میں جو ہے وہ اس معاہدے کو جو ہے وہ پھینک دو, اعلان کر دو کہ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں. اعلان کر کے پھر اعلان کیے بغیر معاہدہ نہیں توڑا جا سکتا. اللہ اکبر. تو اس لیے جو اس وقت ایجنسیاں جو کام کروا رہی ہیں, صاف سی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر ہاں جی ہاں تخافن من قوم, ہاں جی میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع کا لفظ جو ہے وہ خاص طور پر مجھے جو ہے وہ ذرا بھول جاتا ہے. تو یہ حکم دیا کہ اگر آپ معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں تو اعلان کر کے معاہدہ توڑیے. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ نے کام کرنا ہے تو پھر یہ اگر کوئی کام کرنا بھی ہے تو کام یہ فوجیوں سے لیا جائے. عوام میں سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اگر آپ لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دیکھیے فوجی جو ہوتے ہیں وہ کسی ضابطے کے نظام کے پابند ہوتے ہیں. ویسے تو فوجیوں کے ذریعے سے بھی بہت کام لیے جا سکتے ہیں خفیہ طور پر, حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فوجی حملہ ہو, بلکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا جزوی کارروائیاں, ان کو ہاں گوریلا کارروائیاں جو ہیں وہ بھی جائز ہوتی ہیں فوج کے اندر. تو اس کو صوبہ کہتے ہیں, صوبہ یعنی گوریلا کارروائیوں کو. لیکن یہ سارا کام جو ہے یہ فوج کو خود کرنا چاہیے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ عوام میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کام کو کریں اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکے دے کر جہاد کے نام پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر قباحت موجود ہے. میں کوئی حتمی فتویٰ تو نہیں دیتا, لیکن صاف سی بات یہ کہ میرا بہت پرانا یہی خیال ہے اور میں نے بہت دفعہ کہا ہے ایسے لوگوں کو کہ ایک ایسا اجتماع کرو جس کے اندر کھل کر بات ہو, اس پر سوچ و بچار کی جائے. اس طرح سے نوجوانوں کو جو ہے وہ برگلا کر انہیں دھوکہ دے کر جو ہے وہ انہیں دشمن کے علاقے میں داخل کر دینا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں, یہ طریقہ کار جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ کہہ دے تو اس کی بات جو ہے وہ بڑی وزنی ہو جائے گی. میں اس چیز کو جو ہے وہ مشاورت کے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں. یعنی میرا ذہن یہ ہے کہ ان چیزوں میں مشاورت ہونی چاہیے, لیکن چونکہ جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ ایجنسیوں کی اعلی کار ہوتی ہیں, اس لیے وہ مشاورت کی قائل نہیں ہوتی. اور یہی وہ چیز ہے جو پھر جہادی تنظیموں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلاتے تو جہادی ہیں. اب اللہ ہی جو ہے وہ ان کو معاف کرے, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. چلیے جی. اللہ
اللہ. اچھا جی کیا ٹائم ہے؟ آج میں گھڑی بھول آیا ہوں. ہاں جی 2 بج گئے ہیں. اچھا چلیے جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ جب مطلع صاف ہو سارا، یعنی درمیان میں کوئی بادل وغیرہ نہ ہوں، تو نہ تو سورج کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت ہوتی ہے اور نہ جو ہے وہ چاند کے دیکھنے میں. اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ندا کرنے والوں کو بھیجیں گے، اور ندا یہ ہوگی کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا جو ہے وہ اس کے پیچھے چلے گئے. تو یہاں جو اماموں کے مقلدین ہیں وہ اماموں کے پیچھے لگیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس لشکر میں ہوں گے؟ اماموں کا کیا الگ لشکر ہوگا، یا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لشکر کا حصہ ہوں گے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے کلمہ تو اللہ کے رسول کا پڑھا، اماموں کا کلمہ تو پڑھا نہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اماموں کی تقلید کریں گے، ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس لیے یوم ندعو کل اناس بامامہم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ انبیاء کے علاوہ تو کسی نے بات ہی نہیں کرنی قیامت کے دن. بڑے بڑے امام بھی چھوڑ کے ابو بکر صدیق اور عمر جیسے لوگ بھی بات نہیں کر سکیں گے. بذات آ گئی ہے کہ اس دن انبیاء کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا. تو اس لیے انبیاء جو ہیں ان کے پیچھے لگنے والے لوگ ان کے گروپ ہوں گے. اچھا جی تو پھر کہا جائے گا کہ جو اہل صلیب ہیں وہ تو صلیب کے ساتھ چلیں، اور جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ بتوں کے ساتھ چلیں، اور اسی طرح جو دوسرے الہوں کی جو ہے وہ پوجا کرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ چلیں. یہاں تک کہ پھر جو باقی رہ جائے گا وہ رہ جائے گا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہیں اس میں دونوں لوگ شامل ہوں گے، جنہوں نے گناہ نہیں کیے اور جنہوں نے کیے ہیں. بر کا لفظ جو ہے یہ عام استعمال ہوتا ہے اصل میں حقوق کے لیے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے جو پورے کرنے والا ہے اس کو بار کہتے ہیں. یعنی اس سے مراد جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی عبادت کرنے والا نیک آدمی، بلکہ بر کا لفظ زیادہ جامع ہے. اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہوتے ہیں. اور فاجر جو ہے وہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے والا یا حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا، اس کو توڑنے والا. اور غبرات من اہل کتاب، اور اہل کتاب کے کچھ بچے کچھ لوگ، یہ اہل کتاب کے وہ بچے کچھ لوگ ہیں جو پہلے تو ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر یہ لوگ جو ہیں انہوں نے قبول کر لیا آپ کو. تو اس طرح سے ان کے اندر بھی ایک بڑی وہ تعداد ہوگی جنہوں نے جو ہے وہ شریعت محمدیہ کو تسلیم کر لیا ہوگا. تو یہ اس کے بعد ایسا ہے کہ پھر جہنم کو لایا جائے گا، اور ایسے لائیں گے جیسے کہ اس کو پیش کیا جائے گا جہنم کو ان کے سامنے. کانہا سرابن، تو اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے کہ اس کو آپ کیا بولتے ہیں جو ریت، شرابی اردو میں بھی شرابی کہتے ہیں. اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے. ہاں نہیں، صحرا تو اور لفظ ہے. صحرا کا لفظ تو ریت کے لیے آتا ہے، سرابی ہے. چلیے تو اس کو جہنم جو ہے وہ جب پیش کیا جائے گا تو ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ یہ سراب ہے. تو یہود سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو عزیر کی کرتے تھے. اور عزیر کی پوجا کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ تورات مٹ چکی تھی، عزیر نے دوبارہ تورات جو ہے وہ زندہ کی تھی، اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا. پھر اس کے بعد اب تم چاہتے کیا ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں
پانی پلایا جائے، اس لیے کہ پیاس بڑی سخت ہوگی میدان محشر میں. تو انہیں کہا جائے گا پیو، تو اب انہیں بھیج دیا جائے گا پھر جو ہے وہ وہی سراب جو ہے نا، یہ دیکھو یہ اس جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. وہ پیئیں گے کیا؟ جہنم میں جا کے گر جائیں گے. جی اچھا جی. اسی طرح نصارہ کو کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے، تو کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اللہ کا بیٹا اولاد ہے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے ہمیں بھی پانی پلایا جائے. تو کہا جائے گا جاؤ پیو، تو وہ اسی سراب کی طرف جائیں گے پانی کے دھوکے میں، اور وہاں جا کر جو ہے جہنم میں گر جائیں گے. تو باقی جو رہ جائیں گے وہ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو امت مسلمہ میں سے ہیں، اور ان کے نیک بھی اور ان کے بد بھی. اچھا، تو انہیں کہا جائے گا کہ تم کیوں یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ وقذاب الناس، لوگ تو جا چکے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ان کے بڑے محتاج تھے، آج جتنے محتاج ہیں اس سے زیادہ ہم دنیا میں محتاج تھے، لیکن ہم نے وہاں بھی ان سے جدائی اختیار کی ہے. ہم یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے بجائے نکل جائیں گے. کہ خاص طور پر غامدی جو ہے نا، وہ جو یہود و نصارہ کو بھی جو ہے وہ دین ابراہیمی کا حامل بنا کر ان کو نجات کا فتویٰ دیتا ہے، یہ اس کے لیے خاص طور پر سبق ہے. لیکن وہ حدیث کو تو مانتا ہی نہیں. چلیے، احوج منا الیہ اليوم، یعنی آج ہم جتنے محتاج ہیں دنیا میں ہم اس سے زیادہ محتاج تھے. پیسے کی وجہ سے اور جو بھی دنیا کے اندر انسان تو بہت زیادہ محتاج ہے، اس لیے انسان تو کسی نہ کسی بہانے کسی کا، اللہ کے رسول تک دیکھیے یہودیوں سے جو ہے وہ قرض لیتے، اس گروی رکھواتے. اب معاملہ تو آپ کرتے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد ایسا ہوگا کہ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي، پھر ایک ندا کرنے والا آئے گا اور کہے گا کہ ہر قوم جو ہے وہ جن کی پوجا کرتی تھی ان کے پیچھے لگ جائے. تو یہ اب مسلمان جب یہ سنیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری پوجا تو رب کے لیے تھی. تو انہیں پھر فیاتیہم الجبار، تو اس وقت جو جبار ان کے پاس آئیں گے. اصل میں یہاں لفظ جبار اس لیے لائے ہیں کہ یہ جو موقع ہے نا سارا، یہ یعنی خطرناک مرحلے سے نکلنے کا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پھول سراج سے گزرنا ہے نا، تو اس وقت اللہ جو ہے وہ جبار ہوں گے. مطلب ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. تو اللہ اس صورت میں آئیں گے کہ جس صورت میں انہوں نے اللہ کو پہلے دیکھا ہوا تھا، یہ اس میں نہیں، ایک اور صورت میں آئیں گے. اب اس کی جو صورت حال ہے کہ انہوں نے اللہ کو کب دیکھا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پہلے اللہ کو سمجھا تھا، جیسے کہ اب جنہوں نے عقیدہ پڑھا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو پڑھا ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے اسماء و صفات سے ہی جو ہے وہ پہچاننا ہے. اللہ کو ویسے تو شکل جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیکھی، تو اس لیے ان حالات میں جو ہے وہ اوصاف ہی مراد ہیں. تو مطلب ہے کہ اللہ کا وہ وصف جو ہے وہ نہیں ہوگا جو اللہ کا عام وصف ہمارے سامنے ہے. اور اصل میں یہاں یہ مقصود ہے، یعنی سورت سے مراد وہ وصف ہے اللہ کا، یعنی وہ اوصاف ہیں کہ جن اوصاف کو انہوں نے پہچانا ہوگا پہلے. جی، تو فیقول وہ کہیں گے، اللہ کہے گا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے کہ یہاں تو خیر نہیں آیا کہ غیر صورت التی روح فیہا فیقول انا ربکم فیقول انت ربنا فلا یکلمہ الا الانبیاء. تو اس دن جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ تو کوئی گفتگو نہیں کرے گا. تو وہ پھر وہ اللہ کہے گا کوئی ایسی نشانی ہے تمہارے پاس جس سے تم پہچان سکو. تو
تو وہ کہیں گے کہ ہاں نشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ پنڈلی ننگی کرے گا. تو اللہ پھر جو ہے وہ ان کے سامنے پنڈلی جو ہے وہ کرے گا. تو اللہ کے لیے ہر مومن جو ہے وہ سجدہ کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اصل میں اس اجمال کے اندر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جبر کا جو جس صورت میں اللہ کا وصف جبار ہے، اس جبار کی کیفیت میں جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ان کو اپنے نظر نہیں آئیں گے، اور بعد میں جب جو ہے وہ اللہ آئیں گے تو پھر وہ جو جبار کی کیفیت ہے اس کی بجائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور کیفیت میں آئیں گے. مطلب ہے کہ کوئی صورت ایسی ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ روب کی بجائے کچھ پیار کا عنصر بھی ہوگا. اسی کہ ہیں تو مسلمان، اب معاملہ تو ان کا کیا جا رہا ہے، لیکن اچھا جی. تو اب جب پنڈلی آئے گی ننگی ہوگی تو پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے. ہاں اب جو منافق ہیں نا جو ان کے اندر، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. جو دنیا میں سجدہ کرتے رہے یا تو دکھاوے کے لیے یا شہرت کے لیے، سما کہتے ہیں شہرت کو. فیض آبو کئی ماں یسجدو، تو پھر وہ کوشش کرے گا. یعنی فیض ہابو کا معنی یہ افعال مقاربہ سے ہے، تو وہ اس بات کی جو ہے وہ کوشش کرے گا، یعنی کئی ماں یسجدو، تاکہ وہ سجدہ کر سکے. فیعود ظہرہ طبقاً واحدہ، تو اس کی جو ہے نا پیٹھ وہ بالکل ایسے ایک سخت جو ہے وہ پلیٹ کی صورت میں جو ہے وہ بن جائے گی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے پھر لایا جائے گا اس کو پل کو. تو پل جو ہے وہ جہنم کے جو دو کنارے ہیں اس کے اوپر رکھا جائے گا. قلنا یا رسول اللہ، تو ہم کہیں گے اے اللہ کے رسول، ومل جسر، جسر کیا ہے؟ ہم نے کہا، یعنی اس وقت بات چیت جب ہو رہی تھی، اللہ رسول بیان کر رہے تھے، تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ پل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مدحضۃ مذلۃ علیہ خطاطیف وکلالیب. تو یہ ایک تو بڑا پھسلنے والا ہے، یعنی مدحض کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، اور مذلۃ یہ بھی اس کے قریب قریب شکل ہے. دونوں کا یہ جیسے بعض الفاظ جو ہیں وہ مترادف ہوتے ہیں نا، تو اس طرح یہ ہاں جی بہت زیادہ پسند. ہاں مطلب ہے جب دو الفاظ اس طرح کے معنوں میں لے آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ پیدا ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح خطاطیف و کلالیب، خطاطیف تو ان کو بولتے ہیں جو اچک لیتے ہیں، اور کلالیب وہ ہیں جو آنکڑے کی طرح جو ہے وہ اندر داخل ہو کر جو ہے وہ بھی معاملہ تو اچکنے کا ہی ہے. وہ حسکتن مفلطحۃ لہا شوکتن عقیفہ. تو میں انشاءاللہ آپ کو کل اس کی ذرا بتاؤں گا. مجھے اس کا مفہوم جو ہے ذہن سے نکل گیا ہے. اچھا تکونو بنجدن، جو اسی کے بارے میں ہے، جو حسکہ کے بارے میں کہ یہ نجد میں ہوتا ہے انشاءاللہ. یقال لہ سادان، اسے کہا جائے گا سادان. المومن علیہا کت طرف، تو مومن جو ہے وہ اس پر سے گزرے گا جس طرح کہ آنکھ جھپکتی ہے نا، آنکھ جھپکنے میں جو ہے مومن نکل جائے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو ہوا کی طرح جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو اعلیٰ قسم کے گھوڑے اور جو سواریاں ہوتی ہیں اونٹ وغیرہ ان کی طرح جائیں گے. تو اس میں ایک تو وہ ہوگا جو بالکل صحیح سلامت نجات پا جائے گا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو جو ہے وہ خراشیں آئیں گی، اور اسی طرح جو ہے وہ
خراشیں ہوں یا زخم ہوں، یہ بھی قریب قریب معنی ہے مخدوش و مخدوس کا. تو جہنم کے اندر جو ہے وہ سب یہ پھینک دیے جائیں گے. تو حتیٰ یمر آخرہم یسحب صحباً، یہاں تک کہ آخری وہ شخص ہوگا جو اس کو بولتے ہیں نا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں رڑنا، بچے جیسے رڑتے ہیں نا، تو اس طرح وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کھینچ کر جو ہے وہ پل سرا سے گزرے گا. ظاہر ہے کہ اس پل سرا سے گزرنے والی بات جو ہے وہ زخمی تو ہوگا لیکن گزر جائے گا. فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق. تو اس روز تم جو ہو حق کا اعلان کرنا، حق کے دعوے کرنا جو ہے وہ، اس روز جو ہے وہ تم حق کے اعلان کے سلسلے میں یا حق کے دعوے کرنے کے سلسلے میں مجھ سے بڑھ کر نہیں ہوگے. اللہ اکبر. قد تبین لکم من المؤمن یومئذ الجبار. پھر یہ ہے کہ اس دن مومنوں کے لیے بھی وہ جبار جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ. اب جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے یعنی وہ نجات پا چکے ہیں، تو فی اخوانہم یقولون، پھر اپنے بھائیوں کے بارے میں جو ہے وہ جو پل سرا سے گزر جائیں گے، پھر اپنے بھائیوں کے بارے میں کہیں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، کہ یہ ہمارے بھائی تھے جو جہنم میں گر گئے ہیں، یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اور روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے. اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ روزہ دار اور نمازیں پڑھنے والے جو جہنم میں ان کی ایک تعداد بھی جائے گی، اور ہمارے ساتھ وہ اچھے اعمال بھی کرتے تھے، اجتماعی اعمال. فیقول اللہ تعالیٰ، تو اللہ کہیں گے اذهبوا، اب تم سفارشیں کر رہے ہو تو جاؤ. جس کے دل میں تم جو ہے وہ ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاتے ہو، اس کو نکال لو. تو ظاہر ہے وہ نکالنے کے لیے جائیں گے تو فرشتے ان کی مدد کریں گے اور فرشتے نکال لائیں گے. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. اور وہ جو جہنم کے اندر گر چکے ہوں گے ان کی جو شکلیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خاص طور پر جو ماتھا ہے جو اللہ کے سامنے گرتا ہے، یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے چہرہ، تو اس لیے ان کی جو شکلیں ہیں وہ پہچانی جائیں گی. اور دیگر روایتوں میں موجود ہے، یہ شاید یہاں بھی وضاحت آ جائے کہ جو سجدے کے نشان ہیں ان سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے. فیخرجون من عرفوا، جن کو نہیں ہاں یہ بتایا ہے کہ جب ان کے پاس آئیں گے تو بعض جو ہیں وہ ان کے قدم جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ ہوں گے، یعنی بعضوں کو سزا ملے گی صرف قدم ان کے آگ میں ہوں گے، اور بعض جو ہیں وہ پنڈلیوں تک آگ میں ہوں گے. اور اسی طرح جن کو وہ پہچانیں گے وہ پھر ان کو نکال لیں گے، مطلب ان کے جو چہرے ہیں وہ سجدوں کی وجہ سے جو ہے ان کو پہچانا جائے گا. پھر وہ واپس جائیں گے وہی مومن جو ہیں، تو اللہ انہیں کہیں گے اذهبوا، جاؤ واپس. جس کے دل میں جو ہے وہ آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو. اب یہ سارے سفارشی ہیں، تو کہا نا یہ مومن سفارش کر رہے ہیں، یہاں انبیاء کی بات نہیں ہے. فیخرجون من عرفوا، تو اس طرح وہ ان کو نکال لیں گے جن کو پہچانیں گے. ثم یعودون، پھر لوٹیں گے. فیقول، پھر اللہ کہے گا اذهبوا، جاؤ. فما وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کو تم جو ہے وہ ایک ذرہ ایمان کا بھی پاتے ہو. ذرہ یہ جو اڑتے ہیں ہوا میں ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں، اور ذرہ اس چونٹی کو بھی کہتے ہیں جو بہت ہی باریک ہوتی ہے اور سر کے اوپر چلے تو نظر نہیں آتی. اتنا بھی اگر ایمان ہو تو ان کو بھی نکال لاؤ. تو پھر وہ ان کو بھی نکال لائیں گے. اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ تمہیں اس کی اگر تم تصدیق نہیں کرتے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ بولا ہے نا کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، تو اس کا معنی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا
تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا تو مل گئی جہنم میں جانے کی، لیکن اس کے بعد اللہ اس کو نکال لیں گے، اور اگر نیکی ہو تو اس کو اللہ بڑھا دیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایمان تو ذرہ برابر ہے، نجات سارے کو مل گئی۔ فیشفع النبیون، پھر نبی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، مومن سفارش کریں گے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کہیں گے بقیت شفاعتی، اب میری سفارش جو ہے وہ باقی ہے۔ فیقبض قبضۃ من النار، تو اللہ پھر آگ میں سے ایک مٹھی جو ہے وہ بھریں گے، تو فیخرج اقواما قدمتم، تو ان لوگوں کو نکالیں گے جو جل جل کے سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، تو ان کو پھر جو ہے وہ جو جنت کے دروازے پر جو دریا ہے جس کو نار کہتے ہیں اس میں ڈال دیا جائے گا، تو اسے جو ہے وہ زندگی کا پانی کہا جاتا ہے۔ فینبتون فی حافتیہ، تو پھر جو ہے وہ اپنے کناروں سے جو ہے وہ بڑھنے شروع ہوں گے، یعنی پہلے ان کے کنارے درست ہوں گے، پھر ان کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ بھی سارا جو ہے وہ، مطلب ہے کہ دوبارہ زندہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، لیکن اسی طرح تدریج کے ساتھ، جس طرح جو سمندر جن چیزوں کو سیلاب جس طرح چیزوں کو اٹھا لیتا ہے، وہ اس طرح جو ہے وہ اس کے اندر جو پودا جو ہے اگتا ہے، اس پودے کی طرح جو ہے وہ بڑھیں گے۔ تو تم نے دیکھا ہے کہ جو کسی چٹان کے پاس ہوتا ہے تو، اور اسی طرح ایک پودا جو ہے درخت کے پاس ہوتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو چٹانیں اور درخت جو ہیں باقی رہ جاتے ہیں، تو ان کے رنگوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ خیر اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن آگے آئے گا انشاءاللہ۔ گویا کہ وہ موتی ہوں گے، یعنی اب اس طرح وہ بن جائیں گے موتیوں کی طرح جو ہے، تو ان کے گردنوں میں جو ہے وہ نشان زد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو خاتم کہتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ ان کے موریں جو ہیں ان کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، جیسے ہمارے ہاں آج کل ایوارڈ دیے جاتے ہیں نا، تو چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں۔ تو پھر اس طرح وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو فیقول اہل جنت ہؤلاء اتقاء الرحمن، تو اہل جنت یہ کہیں گے کہ یہ رحمان کی آزاد کردہ ہے۔ کئی نام ہوں گے، یہ تو اتقاء الرحمن ہے نا، یہ تو خاص ہیں، لیکن جو لوگ جہنم سے نکل کے جائیں گے جنت کے اندر، ساروں نے جنہوں نے سزا پائی ہوگی ان کا نام جہنمی ہوگا، جہنمی یون، وہ اور حدیثوں میں آتا ہے۔ یہاں تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مٹھی کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو آزاد کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ ادخلہم الجنت بغیر عمل عملوہ، تو ان کو اللہ داخل کریں گے جنت میں بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، ولا خیر قدموہ، اور نہ کوئی ایسی بھلائی جو انہوں نے آگے بھیجی ہوگی، مطلب نہ کوئی عمل ہوگا نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ فیقال لہم لکم ما رأیتم، اب یہ تمہارے لیے جو تم نے دیکھ لیا وہ بھی ہے، اور وہ مثلہ ماہو، اتنا ہی اور۔ ویسے یہ آخری جو خاص طور پر بات ہے، اس کے اندر دو تین اہم باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی کل آپ مجھے یاد کرائیے گا۔ اس میں آپ کو میں نے بہت پرانا ایک بات کہی ہوئی ہے کہ حق و باطل اور خیر و شر، اس کے درمیان میں کچھ فروق ہیں، اور میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ کون سے ہوں گے، اس لیے کہ انسانوں کی سفارشیں تو صرف ان کے لیے ہوں گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جن کو نکالیں گے ان کی کیا کیفیت ہے، تو میں نے آپ کو سوال دروازے کر دیا ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے تو کل اس کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اس کے اندر وہ ڈارونزم کی تھوڑی سی ایسی نا تصویر سی پائی جاتی ہے، ڈارون جس طرح کہتے ہیں انسان ہوگا اور وہ سارا کچھ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ذرا سی بات ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے، اب یہ ڈارون کی تھوڑی ہے یہاں نہیں، آپ یہ بتائیے کہ ڈارون کی تھوڑی تو اور ہے، وہ تو ایک پورا جسم، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔